جب میں 8ویں کلاس میں تھا تو پڑھائی سے والدین نے ہٹا لیا تھا مجھے. باتیں تو دنیا کرتی ہے، تو پھر والدہ نے مجھے 50 انڈے اس دن ابال کے دیے اور میں نے دنیا کا کام ہے باتیں کر. پھر کورٹس میں جا کے چھپ کے دیکھنا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اب میری اسٹوڈنٹ کی جو سونے کی بالیاں تھیں وہ مجھے انہوں نے دیں کہ آپ اپنی فیس ادا کریں. جی وہ آج تک میں ریٹرن نہیں کر پایا کیونکہ وہ میری آج بیوی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا میزبان زین امتیاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وائرل پوائنٹ ڈیلی. ناظرین، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایسی جو مثالیں موجود ہیں، زندہ مثالیں، جن کے ساتھ جو ہے جن کی ذاتی لائف کے بارے میں جان کر جو ہے کافی بچے جو ہیں، یوتھ جو ہے وہ خصوصی طور پر جو ہے انسپائر ہوتی ہے. میرے ساتھ ایک ایسی ہی انسپائریشن سٹوری موجود ہے. میرے ساتھ موجود ہیں چودھری فیصل جٹ، جو کہ ماضی میں کپڑوں کا کام کرتے تھے، مختلف سٹالز لگاتے تھے، بائک پر سٹینڈ پر کام کرتے تھے اور راتوں کو، سردیوں کی راتوں کو، ٹھٹھرتی ہوئی راتوں کو انڈے بیچنے کا کام کرتے تھے. لیکن آج ایک لاہور ہائی کورٹ کے جو پائیدار وکیل ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان سے جانتے ہیں کہ انڈے بیچنے والی راتوں سے لے کر کامیاب وکیل بننے تک کا سفر ان کا کیسا رہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی فیصل بھائی؟ شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک. فیصل بھائی، انڈے بیچنے والی راتوں سے لے کر کامیاب وکیل بننے تک کا سفر کیسا رہا؟ سفر کافی طویل تھا، لمبا تھا، کٹھن تھا، مشکلات سے بھرا ہوا تھا. اپنوں کی جدائیاں بھی تھیں، کئی نئے دوستوں کے ملاپ بھی تھے، تو گزر گیا اور پہنچ گئے. مجھے یہ بتائیے گا کہ وکالت کہاں سے انسپائریشن ملی کہ وکیل بننا ہے اور وہ بھی کامیاب وکیل بننا ہے؟ دیکھیں، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کسی پروفیشن میں آتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کامیاب اس پروفیشن میں کامیاب ہو جاؤں. تو جب میں 8ویں کلاس میں تھا تو پڑھائی سے والدین نے ہٹا لیا تھا مجھے کہ کمپلینس کافی آتی تھیں، پڑھتا نہیں تھا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا. پھر جب سائیکل سٹینڈ پہ لاہور میں جو ضلع کچہری میں سائیکل سٹینڈ ہے، آج بھی ٹھیکیدار جو ہے ملک اشفاق وہیں پہ موجود ہے. جی، یعنی کہ اسی ضلع کچہری میں آپ بائک کے سٹینڈ پر کام؟ جی اسی ضلع کچہری میں. تو وہاں پہ جب میں کام کرتا تھا تو اس وقت مجھے 15 روپے ایک دن کے ملتے تھے، 15 روپے. تو تب جو ہے انسپائریشن ہوئی. پہلے میں پولیس انسپیکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن جب میں وہاں آیا میں نے دیکھا کہ قانون کی جو لڑائی ہے وہ غریب کو زیادہ فائدہ دے سکتی ہے. تو پھر میں نے انسپیکٹر کا خواب چھوڑا اور میں نے پھر وکیل کا سوچا. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آخر انڈے بیچنے والی نوبت کیسے آئی؟ کیسے حالات تھے اس وقت؟ جب میں اس وقت میں 4تھ کلاس میں پڑھتا تھا، 7-8 سال کا ہوں گا میں اس وقت. تو اس وقت حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور مالک مکان آئے، انہوں نے بولا بھئی کرایہ ٹائم پہ دو ورنہ سامان اٹھاؤ. پھر وہ تکلیف دیکھی نہیں گئی. میں نے والدہ سے کہا کہ آپ مجھے کوئی کام پہ ڈال دیں تاکہ میں آپ کا ساتھ دوں. تو والدہ نے کہا آپ تو بہت چھوٹے ہو، کیا کام کرو گے؟ تو پھر اس وقت باہر ایک لڑکا انڈے بیچ رہا تھا، تو میں نے کہا میں بھی یہ بیچوں گا. یعنی کہ باہر انڈے بیچنے کی آواز سنی تو آپ نے ذہن میں بٹھا لیا کہ اب میں نے بھی یہ کام، میں بھی یہ کروں گا. تو پھر اس میں انہوں نے کہا آپ کو شرم نہیں آئے گی، لوگ باتیں کریں گے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، باتیں تو دنیا کرتی ہے. تو پھر والدہ نے مجھے 50 انڈے اس دن ابال کے دیے اور میں نے دنیا کا کام ہے باتیں کرنا. تو پھر ہمارا کام ہے کام کرنا. ہاں جی. اچھا فیصل، یہ بتائیے گا کہ جب پہلی دفعہ، یقینی بات ہے سب سے مشکل لمحہ وہ ہوتا ہے کہ جس ایریا میں آپ رہ رہے ہیں اس ایریا میں کچھ ایسا کام کرنا جس کام کو ہم لوگ بہت چھوٹا کام سمجھتے ہیں. ایون دو کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگوں کے مائنڈ ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ ہم اس کو چھوٹا کام کہتے ہیں. انڈے بیچنے کا جب آپ کام کرتے تھے، جب آواز سنی تھی، تو جب آپ نے انڈے بیچنے سٹارٹ کیے تو کس ایریا کا انتخاب؟ ایریا وہی تھا جس جگہ میں رہتا تھا، اسی ایریا میں بیچے، اپنے ہی ایریا میں بیچے. میں نے کسی دوسرے ایریا میں جا کے نہیں بیچے. تو ذہن میں خیال نہیں آیا کہ لوگ باتیں کریں گے، تنقید کریں گے؟ لوگوں نے باتیں کی، تنقید بھی کی، اور میرے اپنے ہی دوستوں نے مجھے کی، میرے ساتھ شغل بھی لگایا. کیسے؟ وہ جیسے میں نے انڈے بیچتے نکلتا تھا، ایک لڑکا انصر ہے، وہ آج بھی کام کرتا ہے ادھر انارکلی جوتیوں کی دکان پہ. اور ظہیر لڑکا ہے، وہ صوفے بناتا ہے اور وہ سیل کرتا ہے. اور عامر ہے، اور 2-4 لڑکے ہیں. تو وہ گلی کے محلے کے لڑکے تھے. تنقید کیسے کرتے تھے؟ تنقید وہ میرے ساتھ انڈے کی آوازیں وہ بھی لگاتے تھے. اچھا، اپنی نہیں، وہ کیسے انڈے کی آواز نکالتے؟ اب یہاں بیٹھے اچھا نہیں لگتا. نہیں، آپ اپنی نہیں، ان کی بات کر رہے ہیں. یہ اس سیٹ کا تقدس ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. مجھے یہ بتائیے گا فیصل کہ وہ تنقید کرتے تھے، آج جب وہ دوست ملتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آج وہ دوست فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا محلے دار ہے. کہ یہ دیکھو، ہم اکثر وہ فون کر کے یقین دلاتے ہیں اگلے بندے کو کہ یہ دیکھو یہ اس کا نمبر ہے اور یہ فون پہ بات کرو.
تو پھر میں کرتا ہوں, مجھے پھر لاؤڈ اسپیکر بھی کھولتے ہیں, وائس ویڈیو کال بھی ملاتے ہیں, تو لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہمارا دوست ہے, پھر لوگ یقین کرتے ہیں اچھا واقعی تمہارا دوست ہے. تو یہ سین ہے. فیصل بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے انڈے بیچنے کا کام کیا, مختلف جگہوں پر کام کیا, آپ نے بتایا کہ اسٹینڈ پر آپ نے کام کیا, تو پڑھائی چھوڑ دی تھی کیا, یا پڑھائی کے ساتھ ساری چیزیں؟ اگر میں پڑھائی چھوڑ دی ہوتی تو آج میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا. یہ میری والدہ کا سبق تھا مجھے سب سے گہرا, اور ہر وقت وہ ہمیں یہی سبق دیتی تھی کہ بیٹا پڑھائی کرو گے تو کامیاب ہوگے, پڑھائی کرو گے تو کامیاب ہوگے. تو میں نے پھر وہ ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ پڑھائی نہیں چھوڑنی. پھر جب میں 8ویں کلاس سے ہٹا کے جب اسٹینڈ پر آیا تو اس وقت میں نے میٹرک کے ایگزام دیے. میری والدہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں سپورٹ نہیں کرنا, آپ نے خود ہی دینے ہیں. 8 کلاس کی, جب 8 کلاس میں تھے آپ کو 8 کلاس کرنے کے بعد پڑھائی سے چھڑوا دیا؟ جی بالکل, چھڑوا کے وہیں پہ اسٹینڈ پہ لگایا تھا. پھر اسٹینڈ پہ میں نے پرائیویٹلی جو اپنا داخلہ بھیجا, فزکس کیمسٹری بایو رکھی, اور 850 میں سے 580 مارکس میرے آئے اس وقت. تو پھر گھر والے بھی حیران ہو گئے, کیونکہ اس وقت دل میں یہ چیز آئی کہ یہ جگہ میرے لیے نہیں ہے, میری جگہ کالا کوٹ ہے. تو پھر اس وقت سے میں یہ سوچتا رہا, مختلف جابز میں جاتا رہا. کالے کوٹ کا خیال کیسے آیا؟ آپ تو یہاں پر بائک سٹینڈ پر کام کرتے تھے, خیال کیسے آیا؟ تو وہ جب بائکس پہ وکیل آتے تھے, وہ بات کرتے تھے, ان کا سٹائل, ان کی بات کرنے کا انداز, پھر کورٹس میں جا کے چھپ کے دیکھنا کہ اندر کیا ہو رہا ہے, عدالت کے دروازے کھول کے دیکھتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ وکیل صاحب بحث کر رہے ہیں, تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. پھر میں دیکھنا وہ ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے, وہ مجرم اس کے اندر کھڑا ہوا ہے کٹہرے میں, تو وہ دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا نہیں کہ اب میں نے یہ بننا ہے, اب جو بھی ہوگا بننا ہے. سفر بہت لمبا تھا. 2006 میں نے گریجویشن میری کمپلیٹ ہوئی, 2013 میں نے ایڈمیشن لیا, صرف اس وجہ سے کہ وہ فیس نہ ہونے کی وجہ سے. فیس نہ ہونے کی وجہ سے 6-7 سال اسٹڈی چھوڑی نہیں, اس میں گیپ آ گیا نا پھر, کیونکہ والدہ بھی دنیا سے چلی گئیں, بہن بھائی الگ ہو گئے, والد صاحب جو ہے وہ بھی الگ اپنا انہوں نے کر لیا, مطلب سارے رشتہ دار الگ ہو گئے, والدہ کی بہنیں الگ ہو گئیں, تو سر پہ کوئی چیز رہی نہیں. پھر میں لاڈلا بھی تھا, سب سے چھوٹا تھا گھر میں, تو وہ جو تلخیاں دیکھیں والدہ کے ڈیتھ ہونے کے بعد, بس وہ پھر آنکھوں میں آنسو تھے. پھر آنکھوں میں آنسو میں نے ختم کیے, پھر اندر آنسو تھے اور چہرے پہ اسمائل رکھی, اور پھر محنت کی طرف چلتا رہا. تو جب 2013 آیا, میں نے پھر ایڈمیشن, اللہ نے لکھا تھا نصیب میں, پھر 2013 کو ہوا ایڈمیشن. جب پہلی دفعہ آپ نے فیس دی ایڈمیشن کی, آپ نے بتایا کہ بہت مشکل تھا, تو کس طرح اکٹھی کی فیس, اور کتنی فیس تھی؟ فیس جو تھی, میں نے لاہور لاء کالج سے میں نے LLB کیا ہے. لاہور لاء کالج اس وقت وارث روڈ پہ ہوا کرتا تھا, اور میری ایک اسٹوڈنٹ تھیں, کیونکہ میں گنگا رام ہاسپٹل میں جاب کر رہا تھا اور ساتھ میں ہوم ٹیوشنز بھی پڑھاتا تھا. تو جو گنگا رام ہاسپٹل میں تھے, ان کی ہی بیٹی کو, ان کے بچوں کو میں ان کے گھر میں پڑھاتا بھی تھا. تو پھر جب میں ان کو پڑھا رہا تھا, اپنی اسٹوڈنٹ تھی میری, تو ان کے والد صاحب سے میری ڈسکشن ہوئی کہ میں لاء کرنا ہے اور آگے اس طرح سے جانا ہے. تو پھر انہوں نے پوچھا کیوں نہیں کر رہے, میں نے کہا میرے پاس فیس نہیں ہے. پھر اگلے دن جب میں ان کے گھر پڑھانے گیا, تو میری اسٹوڈنٹ اور ان کی والدہ نے مجھے, اب میری اسٹوڈنٹ کی جو سونے کی بالیاں تھیں وہ مجھے انہوں نے دیں کہ آپ اپنی فیس ادا کریں. اسٹوڈنٹ کی کانوں کی بالیاں؟ جی. تو پھر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ آپ نے سونے کی بالیاں مجھے دے رہے ہیں کہ میں, تو پھر میں نے اس میں ایڈمیشن کروا دیا. کیا کوئی سونے کی بالیاں جو آپ نے لی تھی, کیا اس کو واپس ریٹرن کرنے کا کوئی وعدہ وغیرہ؟ جی وہ آج تک میں ریٹرن نہیں کر پایا, کیونکہ وہ میری آج بیوی ہیں. یعنی کہ بالیاں دے کر آپ کو پرچیز کر لیا؟ جی بالکل, خرید لیا انہوں نے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب وکالت سٹارٹ کی باقاعدہ طور پر, تو اس وقت آپ کو جب پہلا کیس ملا تھا, پہلا کیس کون سا تھا, کس نوعیت کا کیس تھا, اور جب پہلا کیس ملتا ہے سب سے مشکل آغاز کرنا مشکل ہوتا ہے, تو جب پہلے کیس کا آغاز ہوا تھا تب کیا کیفیت تھی؟ دیکھیں جب پہلا کیس تھا تو کافی پسینہ آنا, پریشانی ہونی کہ اب میں نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اب میں وکیل, کیس کون تھا؟ کیس خلا کا کیس تھا میرا. خلا کا کیس تھا پہلا کیس خلا. اپنا بیاہ کر لیا تو دوسرے کا خلا کرا؟ نہیں, اس وقت تو میرا بھی بیاہ نہیں سی ہوا جی. تو یہ ہے کہ وہ جو خلا کا میٹر تھا, اور وہ بھی جاننے والے تھے جن کی خلا کا میٹر تھا, تو وہ میں نے کروا دیا تھا. تقریباً 1 مہینے کے اندر ہو گیا تھا. اچھا کیس سولو ہو گیا. ہاں جی. کتنی فیس لی تھی اس کیس کی؟ فیس انہوں نے مجھے دی تھی اس وقت کوئی 15,000 دی تھی. 15,000 روپے سے آغاز؟ ہاں جی. تو آج آپ ایک کیس کی کتنی قیمت وصول کرتے ہیں فیس لے؟ میری منیمم کیس کی فیس جو ہے 3 لاکھ روپے ہے,
मिनिमम 3 लाख है और जो मैक्सिमम है वो 50 लाख है। यानी कि गरीब बंदा ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਆਏ। गरीब जो ख़वातीन होती हैं उनके मैं केसेस फ्री करता हूँ, जो मजबूर होती हैं, जिनके जेन्युइन मैटर्स होते हैं। गरीब मर्द गरीब मर्द किधर जाएं? गरीब ख़वातीन का तो आपने बता दिया, गरीब मर्द। लेकिन अगर आप रियलिटी देखेंगे, मर्द तो खुद कमा सकता है, लेकिन औरतों के लिए इस माशरे में बहुत मुश्किलात हैं। क्योंकि मैं तो जाना भी जाता हूँ मुझे तो अक्सर लोग कहते हैं कि औरतां ना वकील है, मतलब मुझे इस नाम से बार में लोग मजाक बनाते हैं कि ये सिर्फ औरतों का वकील। तो मैं कहता हूँ भाई हाँ, मैं औरतों का वकील हाँ, जो मजलूम होगा मैं उसका वकील हूँ, जो जालिम है मैं उसके साथ नहीं खड़ा होता। कभी गरीबों का केस भी फ्री लड़ा? कई केसेस मैंने फ्री लड़े हैं, बहुत सारे केसेस मैंने फ्री लड़े हैं। क्योंकि अक्सर औकात हम लोग देखते हैं कि गरीब शख्स जो है ना, वो किसी भी अमीर वकील की तरफ ना, जिसकी फ़ीस ज़्यादा हो ना, उसकी तरफ तो वो कहता है कि भाई ये हमारी पहुंच से दूर है, और वो राइट पर भी हो, तो क्या आप उसको कोई ना कोई फैसिलिटी दें? मेरे पास जो केसेस आते हैं, तकरीबन मेरे पास रिसेंटली एक खातून भी आई थी, लाला मूसा शहर से आई थी। उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने फ़ोन पे मुझे मैसेज किया था। और मुझे अक्सर जो ख़वातीन मैसेज करती हैं तो वो रो रही होती हैं, या कॉल करती हैं तो रो रही होती हैं, या मैसेज करती हैं तो रो रही होती हैं। तो फिर उनको पता है कि जब हम इसको रो के कहते हैं ना कि अल्लाह अगर कोई किसी के पास भेजता है तो फिर कोई बात होती है, तो मैं फिर उनको इनकार नहीं करता। वो मुझे 5000 भी दे तो मैं ले लेता हूँ, वो मुझे कुछ ना भी दे तो मैं उसका काम कर देता हूँ। अच्छा फैसल, ये बताइएगा, माजी में अंडे बेचने वाला आज अपनी गाड़ी पर सफ़र करता है, पहले किसी गाड़ी के रुकने का इंतज़ार करना, आज अपनी गाड़ी के यूं ही दरवाजे खोलना, कैसा लगता है? ज़िंदगी तो बड़ी लेविश है, बहुत अच्छी है, लेकिन पैसा आने से ना लोगों की अक्सर औकात पता चलती है। अगर पैसा आपके पास आ जाए तो आपके अंदर आजिज़ी है, तो समझ लें कि आप हलाल की कमाई खा रहे हैं। अगर पैसा आने के बाद अपनी औकात भूल जाएं और जो आपके जूनियर्स हैं, छोटे हैं, उनके साथ आप नारवा सलूक करें तो वो आप हलाल नहीं करते। अक्सर औकात हमने देखा है कि वो जो जिसको थोड़ी सी इज़्ज़त मिलती है वो गरीबों को या जो जूनियर्स होते हैं उनको देखते ही नहीं हैं, इज़्ज़त ही नहीं करते। क्या आपका भी रवैया यही है कि पहले मैं अंडे बेचता था, आज मैं तरक्की होगी, पैसे देख लेने, बहुत पैसे देख लेने, लेकिन आज मैं जूनियर्स को नहीं देखता? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे जूनियर्स तकरीबन कोई 22 जूनियर्स हैं, जिसमें 6-7 लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। मुझसे वकालत सीखते हैं और ऑनलाइन जो हैं वो 350 से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं, और सारे फैमिली की तरह हैं। और जो ऑफिस बॉय मेरे पास काम करते हैं वो भी हम साथ बैठ के खाना खाते हैं। जब मैं तकब्बुर अल्लाह माफ़ करे नहीं आया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये दौलत और पैसा और ये शोहरत आज है, आर्जी है, कल नहीं होगी तो क्या करूँगा। मैं उस तरह रहूँ कि अगर ये ना भी हो तो मैं आराम से रह सकूँ, ज़िंदगी गुजार। अच्छा फैसल, अक्सर औकात इंसान की ख्वाहिश होती है कि पैसे हों, अपने हों, तो आप बताएं कि अब आपके अपने जो फैमिली में हैं सब आपके साथ खुश हैं? देखें जी, ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल है कि जब कामयाबियाँ, आपने देखा है कि अक्सर लोग जो कामयाब होते हैं ना, उन्होंने जो कामयाबी हासिल की होती है बहुत सारी कुर्बानियाँ दे के। कई लोग अपने खो देते हैं, कई लोग पता नहीं कौन कौन से नुकसान उठाते हैं। मेरे साथ भी कुछ इस तरह से है। वालिदा जब थी उस वक्त हालात बड़े टफ़ थे, लेकिन आज जब मैंने फ़र्स्ट टाइम गाड़ी ली, कार ली, अपनी पहली कार ली, तो उस वक्त मैं जब गाड़ी में बैठा तो आंखों में आंसू आए कि काश कि मेरी वालिदा भी होती, मेरे साथ बैठती। तो रिश्तेदार जो हैं मेरे, तो ख़ास तौर पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी कठिन रहा, मुश्किल रहा, अपने साथ नहीं रहे। वालिदा की डेथ के बाद 2006 में वालिदा की कैंसर से डेथ हो गई थी, तो उसके बाद किसी ने भी साथ नहीं दिया, सिर्फ मेरे अल्लाह की ज़ात है और मेरे अच्छे अच्छे दोस्त, बेहतरीन साथी जो लोग मुझे मिले, उनका साथ है। तो वो कहते हैं ना कि जो मुश्किल वक्त में आपके साथ हो ना, आसानी के वक्त में भी वही होना चाहिए। तो मेरा ये असूल है। पहले आपने बताया कि किराए का मकान था, आज अपना मकान है। टोटल कितना है, असासे कितने आपके? ये आप सवालात पूछ रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। अक्सर औकात हमने देखा है ना कि आपका घर किराए का था, मेहनत करना, दर बदर की ठोकरें खाना, आज अगर आप कामयाब हुए हैं तो आज आपके पास असासे कितने हैं और कितना वक्त लग गया इन असासों को बनाते? जी, मेरे ये वक्त लगा है तकरीबन कोई 2.5 साल हो गए हैं जो असासे बने हैं। 2-3 प्लॉट्स मेरे हैं ठोकर में, और एक कैंची में है घर, और एक जो है फ्लैट है मेरा। इतनी प्रॉपर्टी की करनी है। और 2 गाड़ियाँ हैं। सिर्फ 2 गाड़ियाँ ना? 2 मोटरसाइकिलें हैं बस। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि काशिफ, हमने देखा है कि छोटे होते जब इंसान का ख्वाब होता है ना कि
اچھا فیصل، جس طرح کہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ چھوٹے ہوتے خواب ہوتا ہے میں نے وکیل بننا ہے، تو خواب یہ بھی ہوتا ہے بہت پیسے کمانے ہیں، تو کبھی ذہن میں آیا تھا کہ میں نے بہت پیسے، بہت امیر بننا ہے؟ یہ نہیں آیا تھا خیال. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اکثر جب میں روڈ پر جا رہا ہوتا تھا یا کہیں سے آ رہا ہوتا تھا، اکثر سائیکل پہ بھی میں رہا ہوں، پیدل بھی رہا ہوں اور بائک پر بھی رہا ہوں، تو اکثر روڈ پہ چلتے ہوئے نا میرے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ گاڑیاں جا رہی ہیں، تو میں یہ سوچتا تھا، اللہ سے مخاطب ہوتا تھا اپنے اندر ہی دل میں کہ یا اللہ یہ گاڑیاں ہمارے لیے بھی ہیں، مطلب میں بھی کبھی یہ گاڑی میں بیٹھوں گا. تو وہ اللہ نے میری دعا ایسے سن لی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے پاس. لوگوں کو کیا میسج دیں گے؟ لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ اپنی محنت کریں، اپنے اندر دیکھیں کہ آپ کر کیا سکتے ہیں. اگر تو آپ کے اندر جو ایبیلٹی ہے اس کی کامیابی کی سیڑھی وہ خواب بنا لیں، ایک تعبیر اس کی کرنے میں لگ جائیں. نیت اور کوشش انسان کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے. اگر آپ نیت اور کوشش اپنی ٹھیک کر لیں، کامیابی کی گارنٹی جو ہے وہ اللہ کی ہے. ناظرین، خواب دیکھیں تو تبھی تعبیر ہوتی ہے. جو شخص خواب نہیں دیکھتا وہ خواب کی تعبیر کے پیچھے کیسے گھومے گا؟ محنت کرتے رہیں، محنت اور لگن جو ہے وہ آپ کی کامیابی کی گواہی دیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اپنے میزبان زین امتیاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.